حضرات گرامی، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے، انعام ہے، جس کی توفیق سے، جس کی رضا کے لیے، جس کو راضی کرنے کے لیے، جس کے محبوبین اور مقربین بندوں کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کا خراج پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ اس مبارک بعظمت، ببرکت، برحمت محفل نور جشن سرکار غوث اعظم دستگیر و دستار تکمیل قرآن میں شرکت کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائی۔ حضرات، یہ جلسہ قاری محمد احمد صاحب قبلہ نے سجایا، میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، جشن غوث اعظم کا عرس منایا اور دستار تکمیل قرآن، اتنا شاندار ڈیکوریشن، اتنا شاندار انتظام، اتنا شاندار اہتمام، ساری چیزیں، یہ لائٹیں، یہ کمکمیں، یہ ڈیکوریشن، یہ اسٹیج، یہ مائک، یہ علماء اور سادات اور مشائخ کو دعوتیں پیش کیا، اچھا خاصا خرچہ، محنتیں، مشقتیں کیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نیت ہوتی ہے۔ تو حضرات، میں آپ کو بتاؤں، اللہ تبارک و تعالی، اس رب کائنات نے ہم گنہگار بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمایا، تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اگر آپ گننے پہ آئیں تو گن نہیں کر سکتے ہیں، شمار کرنا چاہیں شمار نہیں کر سکتے ہیں، عدد کی گنتی کرنا چاہیں گن نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ نے روک لگا دی ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ کی بے شمار لا تعداد نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز فرمایا، مذہب اسلام دیا، پڑھنے کو قرآن دیا، ماں باپ دیا، بیوی دی، بچے دیے، اولاد دیا، زمین کا فرش دیا، آسمان کا عرش دیا، سورج کی روشنی دی، چاند کی چاندنی دی، ستاروں کی چمک دیا، پہننے کو دیا، کھانے کو دیا، چلنے کو دیا، جسم کے اعضاء میں ایک سے ایک نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس آنکھ کو آپ کیسے اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ کی قیمت کو وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس آنکھ نہیں ہے۔ زبان کی قیمت کو وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے۔ پیر کی قیمت کو وہی بتا سکتا ہے جس کے پاس پیر نہیں ہے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمایا، لیکن آپ نے کبھی تنہائی میں سوچ کر بیٹھ کے سوچا کہ اللہ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمایا، لیکن ہم کیا اس رب کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کما حقہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں؟ نہیں۔ اللہ نے سب سے بڑا کرم یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بغیر مانگے، ہمارے آپ میں کسی کے باپ دادا نے دعا نہیں کی تھی، اللہ نے بغیر دعا مانگے، جس امت نے پیدا ہونے کے لیے انبیاء نے تمنائیں کی ہوں، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب آخری نبی کی امت نے پیدا فرمایا۔ اللہ کا کرم ہے کہ اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، چرند و پرند نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا، جمادات نہیں بنایا، نباتات نہیں بنایا، جنات نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، جائز اور ناجائز کو پہچاننے کی تمیز عطا فرمائی، عقل اللہ نے عطا فرمایا، تمام نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا۔ جانور نہ بنا کے ہمیں انسان بنایا، اور انسان دنیا میں کئی عرب پائے جاتے ہیں جن کا تعلق کئی مذہبوں اور دھرموں سے ہے، لیکن اللہ نے جہاں میں انسان بنایا وہی مسلمان بنایا، نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ اجمل سلطان پوری کہتے ہیں گناہگار صحیح امت رسول تو ہیں، ہزار کانٹوں کی جھرمٹ میں پھول تو ہیں، میری زمین تیری جنت سے کم نہیں رضوا، یہاں بہشت کی جا روض رسول تو ہے۔ اللہ نے صرف امت رسول ہی میں نہیں پیدا فرمایا، جہاں اللہ نے ہمیں امت رسول بنایا، امت میں تو اور بھی لوگ ہیں، ڈبل 12 بھی امت میں ہے، جن کی پیشانی پر بجھے ہوئے بلب کی نشانی ہوتی ہے، وہ بھی اپنے کو امت رسول اور مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اللہ نے جہاں ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا تو خالص امت رسول نہیں بنایا، اللہ نے ایمان جیسی عظیم نعمت اور عظیم دولت سے مالا مال فرما کے ہمیں عاشق رسول بنایا۔ یہ دولت کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے، صرف اور صرف آئی ہے تو اہل سنت والجماعت کے حصے میں آئی ہے۔ اس میں بھی بہت سے لوگ نعرے رسالت، ذکر غوث اعظم، ذکر غوث اعظم، اس میں بھی بہت سے لوگ اہل بیت کی شان میں غلو کر کے صحابہ پہ لعن طعن کرنے لگے۔ کسی نے اہل بیت کی شان میں گستاخی کیا
ابھی آپ نے سنا ہوگا اجمیر شریف کے کچھ رابطی مجاوروں نے کاتب وحی صحابی رسول اللہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی. فقیر نے ہندوستان کی تمام کانفرنس و ڈنکے کی چوٹ پر یہ پیغام دیا. یہ بریلوی سید کا پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم نے اہل بیت سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم خارجی نہیں ہیں, اور صحابہ سے محبت کر کے دنیا کو بتا دیا ہم رافضی نہیں ہیں, اور نبی کے گھر والوں کو, نبی کے در والوں کو, دونوں کو ایک سنی صحیح عقیدہ نے اپنے سر کا تاج بنا کے دنیا کو بتا دیا ہم وہابی نہیں ہیں. نبی میرے امام فرماتے ہیں نبی فقیر قاضی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے. میرے امام فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کے. اور ہم سنیوں کا وہی عقیدہ ہے جو میرے امام کا ہے, ہماری فکر وہی فکر ہے جو میرے امام کی ہے, ہمارا نظریہ وہی نظریہ ہے جو میرے امام کا ہے, ہمارا ذہن وہی ذہن ہے جو میرے امام کا ہے. ہم وہی کہتے ہیں جو میرا امام دنیا سنیت کا تاجدار امام احمد رضا خان کہتا ہے. میرے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. تو اللہ نے ہمیں تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا. نعمت کئی طرح کی ہے, عزت بھی ایک نعمت ہے, شہرت بھی نعمت ہے, عظمت بھی نعمت ہے, مال و لال بھی نعمت ہے, اولاد بھی نعمت ہے, بیوی بچے بھی نعمت ہیں, کاروبار بھی نعمت ہے, دکان بھی نعمت ہے, مکانات بھی نعمت ہے, زمین و جائیداد بھی نعمت ہے. لیکن جب کوئی نعمت ملے یہ نہیں کہ تکبر کرنے لگو, گھمنڈ کرنے لگو, اکڑ کے چلنے لگو, سلام کرنا بند کر دو, سلام کا جواب دینا بند کر دو, نفس غالب آ جائے, انانیت تمہارے اندر آ جائے. یہ مومن کی پہچان نہیں ہے. آپ نے آم کا پیڑ دیکھا ہوگا, آم کے پیڑ میں فروری اور مارچ کے مہینے میں جب اس پہ بور لگنے لگتا ہے, پھر ڈال میں پھل آنے لگتا ہے, تو جس ڈال میں پھل آتا ہے وہ ڈال جھکنے لگتی ہے. جھکتی ہے کہ نہیں جھکتی ہے؟ تو وہ ڈال جھک کر کے ہمیں سبق دیتی ہے. دیکھ جب اللہ کوئی نعمت دے تو اکڑنا نہیں, جو اکڑتا ہے وہ اکھڑتا ہے, جو جھکتا ہے وہی اٹھتا ہے نا. تو جب ڈال اللہ کی نعمت پانے کے بعد شکرانے کے طور پر جھک جاتی ہے تو اللہ ہر سال نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور پھر اگر اللہ تمہیں کوئی نعمت دے تم جھکو گے اللہ تمہاری نعمتوں میں, تم شکر ادا کرو گے, اضافہ کرے گا, برکتیں عطا فرمائے گا. اکڑو گے تو ختم ہو جاؤ گے, اکھڑ جاؤ گے. اور جب تمہارے پاس نعمت آ جائے گی تو یاد رکھنا لوگ ڈنڈے, اینٹیں, پتھر بھی اسی پہ مارتے ہیں جس ڈال کا پھل پکا ہوتا ہے نا. تو کبھی مخالفت اور حسد کی پرواہ نہیں کرنا. آج مدرسہ فیضان برکات ترقی کر رہا ہے, اللہ اور ترقی عطا فرمائے اور فروغ عطا فرمائے. تو جلنے والے قاری محمد احمد سے جل رہے ہیں, جلتے رہیں, اللہ انہیں اور ترقی عطا کرے گا. مخالفت سے عروج بڑھتا ہے, شرط یہ کہ استقامت رہے ہے نا مسلک اعلیٰ حضرت پر. تو لیکن مخالفت کی کبھی پرواہ نہ کرو, مخالفت اسی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے. مخالفت اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے چور وہیں جائے گا جہاں خزانہ ہوگا, جب جہاں کچھ ہے ہی نہیں تو وہاں کیا کرنے جائے گا. تو جہاں مخالفت ہو رہی ہے مخالفت ہونے دیجیے, آپ مڑ کے نہ دیکھیے پیچھے, بس آپ استقامت کی دعا کریے, اپنے حقانیت پر رہیے, ہمیشہ اہل حق غالب رہیں بھلے تعداد کم رہی ہے نا. اللہ تعالی ہمیشہ عروج عطا فرمائے گا. تو اللہ نے ہمیں اور آپ کے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. دنیا کا کوئی انسان نہیں چاہتا نعمتوں میں خسارہ ہو, نعمتوں میں گھاٹا ہو. ہر انسان نعمتوں میں فائدہ و فروغ چاہتا ہے. ہمیں آپ کو بھی اللہ نے تمام نعمتیں دیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی, قرآن کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پر یہ احسان ضرور جتایا کہ اپنا محبوب بھیجا.
اور اس محبوب کے صدقے تمام نعمتیں اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ سب تو اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن جو چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں سے لگ گئیں وہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ انبیاء کرام اللہ کی نعمتیں ہیں، صحابہ اللہ کی نعمت ہیں، تابعین اللہ کی نعمت ہیں، اولیاء کاملین اللہ کی نعمت ہیں، صدیق اکبر اللہ کی نعمت، فاروق اعظم اللہ کی نعمت، عثمان غنی اللہ کی نعمت، مولا علی اللہ کی نعمت، صدیق اکبر اللہ کی نعمت، امام حسن اللہ کی نعمت، امام حسین اللہ کی نعمت، شہید کربلا اللہ کی نعمت، امام زین العابدین اللہ کی نعمت، امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کی نعمت، امام شافعی اللہ کی نعمت، امام حنبل اللہ کی نعمت، امام مالک اللہ کی نعمت، غوث اعظم اللہ کی نعمت، غریب نواز اللہ کی نعمت، جنید بغدادی اللہ کی نعمت، سر سختی اللہ کی نعمت، ابو الحسن قرقانی اللہ کی نعمت، معروف قرخی اللہ کی نعمت، احمد کبیر رفاعی اللہ کی نعمت، سلطان باہو اللہ کی نعمت، فضیل بن عیاض اللہ کی نعمت، حسن بصری اللہ کی نعمت، حبیب اجمی اللہ کی نعمت، ابو بکر شبلی اللہ کی نعمت، امام غزالی اللہ کی نعمت، داؤد طائی اللہ کی نعمت، منصور حلاج اللہ کی نعمت، بہلول دانا اللہ کی نعمت، ذوالنون مصری اللہ کی نعمت، اویس قرنی اللہ کی نعمت، بلال حبشی اللہ کی نعمت، مخدوم ماہینی اللہ کی نعمت، مخدوم علاؤلت پنڈوی اللہ کی نعمت، مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری اللہ کی نعمت، مخدوم جہانیہ جہاں گشت اللہ کی نعمت، مخدوم سلطان اشرف جہانگیر سمنانی اللہ کی نعمت، مخدوم براق اللہ کی نعمت، مخدوم شیخ سارنگ اللہ کی نعمت، مخدوم شمینہ اللہ کی نعمت، مخدوم شیخ سارنگ اللہ کی نعمت، مخدوم شعلہ اللہ کی نعمت، حاجی علی اللہ کی نعمت، حاجی ملنگ اللہ کی نعمت، بابا بہاؤدی شاہ اصفہانی اللہ کی نعمت، شاہ حسن شہید غزالی اللہ کی نعمت، تجمل حسین پنکھے والے بابا اللہ کی نعمت، دولہ شاہ ٹوپی والے بابا اللہ کی نعمت، بابا بہاؤدی شاہ اصفہانی اللہ کی نعمت، قمر علی درویش اللہ کی نعمت، شاہ عالم اللہ کی نعمت، قطب عالم اللہ کی نعمت، رکن عالم اللہ کی نعمت، وجیہ الدین گجراتی اللہ کی نعمت، میرا داتار اللہ کی نعمت، بہاؤدی قادری شتاری انصاری لگوڑ مند اللہ کی نعمت، بننے میاں بیابانی اللہ کی نعمت، مومن عارف باللہ اللہ کی نعمت، مردان الدین اولیاء اللہ کی نعمت، شیخ جلال الدین پورتو اللہ کی نعمت، امیر حسن اللہ کی نعمت، غلام علی آزاد بلگرامی اللہ کی نعمت، بختار کاکی اللہ کی نعمت، محبوب الہی اللہ کی نعمت، چراغ دہلوی اللہ کی نعمت، باقی باللہ اللہ کی نعمت، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اللہ کی نعمت، بہاؤدین زکریہ ملتانی اللہ کی نعمت، بہاؤدین اخوند بخاری اللہ کی نعمت، سرکار مجدد الفسانی اللہ کی نعمت، خواجہ معصوم اللہ کی نعمت، بدیع الدین زندہ شامدار اللہ کی نعمت، سید سالار مسعود غازی اللہ کی نعمت، علاء الدین صابر پیا کجوی اللہ کی نعمت، وارث دیوا اللہ کی نعمت، سرکاران مہریرہ اللہ کی نعمت، سرکاران مسولی اللہ کی نعمت، سرکاران بلگرام اللہ کی نعمت، سرکاران کالپی اللہ کی نعمت، سرکاران کوہ جان آباد اللہ کی نعمت، سرکاران بدایوں اللہ کی نعمت، سرکاران پیلی بھیت اللہ کی نعمت، سرکاران صفی پور اللہ کی نعمت، سرکاران بدایوں اللہ کی نعمت، سرکاران فقود اللہ کی نعمت، سرکاران صفی پور اللہ کی نعمت، اعلیٰ حضرت اللہ کی نعمت، مجاہد ملت اللہ کی نعمت، حافظ ملت اللہ کی نعمت، برہان ملت اللہ کی نعمت، فقیہ ملت اللہ کی نعمت، بدر ملت اللہ کی نعمت، مشاہد ملت اللہ کی نعمت، صدر الشریعہ اللہ کی نعمت، صدر الافاضل اللہ کی نعمت، ملک العلماء اللہ کی نعمت، شمس العلماء اللہ کی نعمت، رئیس العلماء اللہ کی نعمت، احسن العلماء اللہ کی نعمت، حجت الاسلام اللہ کی نعمت، مفتی اعظم اللہ کی نعمت، مفسر اعظم اللہ کی نعمت، تاج الشریعہ اللہ کی نعمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، زندہ باد زندہ باد۔ سب اللہ کی نعمت ہیں۔ جب یہ سب نعمتیں ہمیں مل گئیں تو ہم نعمت ملنے کے بعد کیا کریں؟ عقلیں نہیں، بلکہ ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں، ان کی بارگاہ میں نذران عقیدت و محبت پیش کریں۔ اور ہم جو اولیاء کاملین کے آراز کرتے ہیں، اس میں کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی نعمت کا چرچا ہی تو کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کا ذکر ہی تو کرتے ہیں۔
غوث اعظم کی محفل سجائے، غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج پیش کر رہے ہیں، غوث اعظم کا اخلاق، غوث اعظم کا کردار، غوث اعظم کی شان و عظمت، غوث اعظم کی بارگاہ میں چادر مبارک، پھول مبارک پیش کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کر رہے ہیں، اور دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا، 2 قدم چلو خدا مل جائے گا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے بتایا آپ کو نا کہ میں بغداد شریف میں 3 سال پہلے تھا، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیار میں وہ بزرگ لیٹے ہیں خواجہ قطب الفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں چوری کرنے آئے تھے۔ چوری کر لیا آپ نے، اور چوری کر کے آپ کنارے چھپ گئے، پھر خواجہ خضر پہنچے، کہا حضور فلاں علاقے کے ابدال کا وصال ہو گیا، انتظام فرما دیں۔ غوث پاک نے فرمایا صبح تک انتظام ہو جائے گا۔ آپ نے کہا حضور اگر صبح تک علاقہ ہلاک ہو گیا تو ذمہ دار کون ہوگا؟ کہا جاؤ کونے میں وہ بیٹھا ہے ابدال، اسے لے جاؤ۔ خواجہ خضر تشریف لے گئے، کہا چلیے ابدال صاحب۔ کہا مجھے ابدال نہ کہیے، مجھے چور کہیے۔ تو حضور غوث پاک سرکار سے کسی نے سوال کیا، حضور ایک ولی بننے میں انسان کو سالوں سال لگ جاتے ہیں، جب پیر کی بارگاہ میں کوئی آتا ہے مرید ہوتا ہے تو مرید کرنے بعد فوراً خلافت نہیں جاتی۔ آج کل تو خلافتوں کا معیار اتنا گر گیا ہے کہ جس کو دیکھو وہ خلیفہ۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے مجاہدات کراتے تھے، خانقاہ کی لکڑی ڈھو، سالوں سال لگ جاتا تھا، اس کے بعد اس کے نفس کو آزماتے تھے، اس کے دل کو دیکھتے تھے، لطائف ستہ کو ذاکر کرتے تھے، لطائف پہ توجہ ڈالتے تھے، مراقبہ کراتے تھے، تصور شیخ کراتے تھے، پابندی نماز ہے کہ نہیں، متبع شرع ہے کہ نہیں، متقی پرہیزگار ہے کہ نہیں۔ تو حضور غوث پاک فرماتے تصوف میں 4 حرف ہیں، تے صاد واو فے۔ تے سے مراد شریعت، صاد سے مراد طریقت، واو سے مراد معرفت، فے سے مراد حقیقت۔ تصوف کی جو تے ہے جس سے مراد شریعت ہے، غوث اعظم فرماتے یہی تے جو شریعت ہے اصل میں یہی توبہ ہے۔ پیر ہو گئے، شریعت کا پتہ ہی نہیں۔ آج ایسے ایسے پیر نکلے، لوٹا پیر، سوٹا پیر، ڈنڈا پیر، کٹاری پیر، سٹاری پیر۔ ہاں یہ چمکیلی چھڑی اور چمکیلی جبہ اور 4 انگوٹھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رکھو وہ پیر نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کی شریعت کا آئینہ نہ ہو۔ پیر وہی ہوگا جو نہ اپنی طبیعت سے بولتا ہو، نہ اپنی طبیعت سے کہتا ہو، نہ اپنی طبیعت سے چلتا ہو۔ پیر وہی ہوتا ہے جو بولتا ہو تو رسول اللہ کی شریعت سے، جو چلتا ہو تو رسول اللہ کی شریعت پہ، کہتا ہو تو رسول اللہ کی شریعت کے آئینے میں۔ سمجھے؟ جب تک وہ متبع شرع نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت مقدم ہے طریقت پر، پہلے وہ شریعت کا پابند ہو۔ اعلیٰ حضرت نے 4 شرائط لکھے ہیں پیر کے لیے، جب اس پر وہ کھرا اترے، متبع شرع ہو، پھر وہ جب وہ توبہ سچی کرے، رب کا قرب حاصل کرے، متبع شرع و تقوی والا، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ سمجھے آپ؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ تب کہیں جا کے وہ پیر ہوتا ہے، پھر اللہ اسے معرفت عطا کرتا ہے، عارف باللہ بنتا ہے، تب وہ حقیقت کی منزل سے گزرتا ہے۔ جب 4 شرائط پار کر جاتا ہے تب کہیں ولایت کی کوئی پوسٹ اللہ عطا فرماتا ہے، جسے اپنا قرب دیتا ہے، مخلوق میں اسے محبوب کر دیتا ہے۔ پھر کوئی سالک ہوتا ہے، کوئی مجذوب ہوتا ہے، کوئی درویش ہوتا ہے، کوئی ابدال ہوتا ہے، کوئی اقطاب ہوتا ہے، کوئی کلندر ہوتا ہے۔ سمجھے آپ؟ تب کوئی جا کے ولی بنتا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بزرگ نے عرض کیا، حضور سالوں سال ولی بننے میں لگ جاتا ہے، لیکن آپ نے ایک نگاہ میں کیسے ولی بنا دیا؟ ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا ولی ایک نگاہ میں ولی بنا سکتا ہے، سینہ بسینہ عطا کر سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت سرکار جب مہرانہ شریف پہنچے تو آل رسول احمدی نے کیا فرمایا؟ میاں کا دل تو صاف و شفاف ہے، صرف نسبت کی ضرورت ہے۔ اور کیوں فرمایا آل رسول نے؟ کیونکہ ولی را ولی نہیں شناست، ولی کو ولی پہچانتا ہے، جوہلا کیا پہچانیں گے؟ مجدد الفسانی نے اپنی مکتوبات میں لکھا
کہ ایک مجدد کی تعریف یہ ہے کہ جو جس صدی کا مجدد ہوتا ہے وہ اپنی صدی کے اولیاء اپنے زمانے کا امام ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد ہیں. تم خالی مولانا پہ ہی بحث کر رہے ہو. میرا امام تو ولیوں کا امام ہے. تم کیا پہچانو گے اعلیٰ حضرت کو؟ اعلیٰ حضرت کو تو آل رسول احمدی نے پہچانا. میں متفکر تھا قیامت میں کیا ہوگا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے فکر آخرت کو دور کر دیا. احمد رضا جیسا مرید دے دیا. قیامت میں خدا پوچھے گا اے آل رسول تو دنیا سے کیا لائے؟ تو کہہ دوں گا مولا احمد رضا لایا ہوں. ولی را ولی می شناست. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولی کو ولی پہچانتا ہے. تو حضور غوث پاک نے فرمایا وہ جو چور ولی بنا ہے وہ صرف اور صرف اپنے سچ بولنے کی بنیاد پہ بنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ سچائی میں کتنی طاقت ہے. اور آج لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا. کاروبار کرتے ہو لیکن تمہارے کاروبار میں برکتیں نہیں ہوتی. ہم لوگوں کے پاس خانقاہ میں لوگ آتے ہیں, قیامگاہ پہ آتے ہیں, حضرت پیسہ تو بہت کماتا ہوں بچتا نہیں ہے, دعا کر دیجئے. تو بچے گا کیسے جب اسراف صحیح نہیں ہو رہا ہے, خرچ صحیح نہیں کر رہے ہو. ہاں رزق میں پہلی بات تو کمائی صحیح کرو. جب کمائی صحیح ہوگی تو انشاءاللہ رزق میں برکتیں ہوں گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ جو چور ابدال بنا ہے وہ اپنے سچ بولنے کی بنیاد پر بنا ہے. اور ہم اور آپ اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں ہمیں اس کی دستگیری حاصل ہے. میرے آقا غوث پاک کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بزرگ نے عرض کیا حضور لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت نہیں ہوئے. اصول یہ ہے پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دینا بیعت ہونے کا, لیکن لوگ بیعت نہیں ہوئے اپنے کو قادری کہتے ہیں, آپ کو پیر مانتے ہیں اپنے کو مرید کہتے ہیں. حضور غوث اعظم سرکار نے فرمایا جو اپنے نام کے آگے قادری لکھ لے وہ میرا ہی مرید ہے. یہ قادری نسبت لگاؤ, یہی نسبت تمہیں جنت لے جائے گی. اور اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو, واہ کیا مرتبہ غوث ہے والا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, کیا تپے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, اور کیا عشق تھا میرے امام کے. آج لوگ کہتے ہیں بریلی میں سیدوں کا ادب نہیں ہے. ہمیں بریلی والوں نے تو سید کا ادب سکھایا ہے. میں تو پورے ہندوستان میں کہتا ہوں میرے امام کا یہ خاصہ تھا کہ سیدوں کو اعلیٰ حضرت نے خوشبو سے پہچانا, اس کا اثر آج بھی اعلیٰ حضرت کی اولادوں میں پایا جاتا ہے. لیکن تم وفادار بن کے تو بریلی جاؤ, ہے نا. اور یہ میرے اعلیٰ حضرت کی شعر کی مقبولیت ہے کہ ہم جیسے وفادار آئیں تو بھی اور غیر وفادار آئیں تو بھی ناظم یہی کرتا ہے تیری نسل پاک میں. لاؤ کوئی اس شعر کا ثانی, کوئی نبی کی اولاد آئی تو شعر اعلیٰ حضرتی کا پڑھا جاتا ہے. یہ میرے امام کی مقبولیت ہے, سبحان اللہ, ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے ہم حضور غوث اعظم کی غلامی میں داخل ہیں. حضور غوث اعظم نے فرمایا ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض, میرے مرید پر میرا ہاتھ اس طرح سایہ فگن رہتا ہے جیسے آسمان زمین پر رہتا ہے. اور آگے فرماتے ان لم یکن مریدی جیدا افانا جیدا, اگر میرا مرید طاقتور نہیں تو کیا ہوا, میں تو اس کا آقا طاقت والا ہوں, اس کا مولا طاقت والا ہوں. اگر میرا مرید مشرق میں بیٹھ کر مجھے پکارے تو میں مغرب میں بیٹھ کے ستر پوشی کروں, اور مغرب سے پکارے تو مشرق میں بیٹھ کے اسی ستر پوشی کروں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں غوث اعظم کا دامن ملا, بزرگوں کا دامن ملا. بس اتنی بات کہ اپنے پیر کو چھوڑو مت, دوسرے پیر کو چھیڑو مت, ہے نا. بریلی کے وفادار رہو تبھی سلسلے کے بزرگوں کا فیض پاؤ گے. میں نے الحمدللہ مشاہدہ کیا ہے جس نے اعلیٰ حضرت کے دامن کو چھوڑ دیا وہ کہیں کا نہیں رہا, جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر گیا وہ کہیں کا نہیں بچا. سمجھیں, مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, اسی پر انشاءاللہ موت آئے گی, جنت ہمیں مل جائے گی. اللہ کا شکر ہے اس نے رسول دیا تو رسول اعظم, شہید دیا تو شہید اعظم, امام دیا تو امام اعظم, غوث دیا تو غوث اعظم, خواجہ دیا تو خواجہ اعظم, مجدد دیا تو مجدد اعظم,
مرشد دیا تو مرشد اعظم اور مفتی دیا تو مفتی اعظم. ہم زمانے میں تو کہلاتے ہیں پالے ان کے, کاش محشر بھی رکھ کر دے حوالے ان کے. تجھ کو بننا ہے اگر فخر سلاطین جہاں, دوڑ کے تو اٹھا لے سر پہ نالے ان کے. دین اکبر کو جس نے فنا کر دیا اس مجدد قوت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اے خدا تو نے بھیجا ہے رحمت کا جام, ان کے ہاتھوں سے جن کا محمد نام صلی اللہ علیہ وسلم روح جاتی رہے دل یہ کہتا رہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.